میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. جناب اسپیکر, پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوشش کی گئی. جناب اسپیکر, 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا؟ عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر, آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے, ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیونکہ کوئی خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر, آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے, خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کایا پلٹ دی, آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر, خدا کو مانے ابھی جو آپ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالوں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا, وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. اس نے آپ کا آدمی ہے, شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے, اس نے انکار کیا. نا بابا, میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا, 6000 ووٹوں کا فرق. چلو میرا دوست دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر, مجھے کہا مسلم لیگ کا, میں خدا کو حاضر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے. جناب اسپیکر, پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی, ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں, میں حیرناک آدمی ہوں. جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہوگا, یو نو ایوری تھنگ, آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے؟ جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک میرے بھائی پی ٹی آئی والے کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد قرآن کریم, بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے. جناب اسپیکر, میں نے اسے نہیں پوچھا, میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ, اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے, انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو, انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ ور ہوں گے آئین پہ, آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ یوں ہی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے, ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے. جناب اسپیکر, میں تحریک تحفظ آئین پاکستان, جناب اسپیکر, آپ اس کے گواہ ہیں. تحریک تحفظ پاکستان لوگوں نے اس وقت بنائی جبکہ آپ کے ارادے آپ کے ذہنوں میں تھے, جبکہ آپ کے ارادے لیکن سیاسی کارکن سمجھتے ہیں. 1.5 سال پہلے انہوں نے آئین کی دفاع کے لیے تحصیل بنائی ہے, آج وہی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. آئین تحفظ پاکستان کا اعلان ہے. جناب اسپیکر, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں, جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں, جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں, جس پارٹی کے وہ, حتی MQM کے جو بھی ہیں, جناب اسپیکر, ہم نے آج رات تمام پاکستان, گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک, جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جانب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو, نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے, آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے, یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے, ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. اس قسم کی مانا پاکستان کی بربادی ہے. جناب اسپیکر, اس سے نکلنے کے راستے میں بتاتے ہیں. جناب اسپیکر, اگر آپ سے اسے نکلنا چاہتے ہیں, آپ کو خوف ہے
عمران خان سے, آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے, میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں. اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی. جناب اسپیکر, قوموں کو اپنے وطنوں پہ اختیار ہوگا, مادری زبانوں کا احترام ہوگا. جناب اسپیکر, آپ لکھ کے اس پہ راجہ صاحب کا دستخط کر لیں, بلاول کا کر لیں, MKO والے کر لیں, مسلم لیگ والے کر لیں, عمران کا دستخط میں لاؤں گا. جناب اسپیکر, I bring it. I will bring it. Let us save پاکستان. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر. کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں, کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں. جناب اسپیکر, بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں, توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران کی یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو, وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں. آپ بھی بھولیں, ہم بھی بھولتے ہیں, آپ بھی توبہ کر لیں, ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر, ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابھی جانب کی وہ بتائیں گے. تارڑ صاحب مجھے بڑا پیارا ہے, دو تارڑ, مجھے غصہ پہ آتا ہے لیکن میں کیا کروں. پیرزادہ ظریف مردوں سے شیطان بھی بیزار ہوتا ہے. وہ ایک غلط قسم کا شعر تھا کہ جب وکیل پیدا ہوئے فلانے نے یہ صدا کی. میں اس کو ذرا بگاڑتا ہوں. کیا نام تھا پیرزادے کا؟ شریف الدین پیرزادہ. بالکل آج اس کی روح خشک ہوگی کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. خشک ہوگی. جناب اسپیکر, آئے سب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر, ہم ایک ساتھ رہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. بسم اللہ. پیپل پارٹی والوں, جتوانی بابا مہربانی, آئے. خورشید شاہ بھائی, راجہ صاحب, آئے. ہم اس کو جھگڑوں کا مسئلہ نہ بنائیں. بڑی مشکل سے ہی اس ہاؤس کو ہم نے بنایا ہے. اس میں بہت بڑے, مجھے تو ڈر ہے جناب اسپیکر, کہیں ہم پہ گر نہ جائے, کہیں ہم پہ گر نہ جائے. ہم کہتے اللہ پاک قرآن کریم میں کہتے ہیں آپ وہ نہ کریں, آپ وہ نہ کہیں جس پہ عمل نہیں کرتے ہوں. آئے جناب اسپیکر, میرے مقام بھائی اپنے بھائی ہیں, آئے. بھول جائیں, آپ پیچھے آئے ہیں, میں مسلم لیگ ہوں, وہ میں وہ فلانا ہے. آئے ہم اکٹھے ہو جائیں. آئے اس ملک کو ایک جمہوری پاکستان بنائیں. ارد گرد بڑے خطرناک حالات ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے جناب اسپیکر, آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس ہاؤس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے جناب اسپیکر؟ لال قلعے کے غریب پرسوں دھماکہ ہوا, 6-7 آدمی مرے یا 20 آدمی مرے. آپ کابل کی طرف انگوش اٹھاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کرتا, میں پٹھان آدمی ہوں, میں سیاست کو نہیں سمجھتا. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تاریخ کے سامنے. جناب اسپیکر, ایران, افغانستان, انڈیا, پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے. شہباز میرا دوست ہے, کہتے ہیں شہباز نہیں آیا. بابا شہباز جمالیات کو جاننے والا ہے, وہ پریوں کے وطن میں تھا, کفکاز کے پریوں کے وطن میں. وہ کیسے آ سکتا تھا, وہ کیسے آ سکتا تھا یہاں؟ وہیں سے اس نے ٹیلی فون کر دیا, چاہے جو کرنی ہے کر دو. جی ٹھیک. شہباز بھائی, میں معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں. ان 5 حکمرانوں, کابل, پاکستان, ہندوستان, ایران, ہماری عقل کا امتحان ہے جناب اسپیکر. دنیا کے مستان اس علاقے کو اپنی مفادات کے لیے جنگ کا میدان بننا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ڈونٹ فائٹ اگینسٹ ایچ ادر. بیٹھیں, بات کریں, بار بات کریں. جنگ دیکھیں, ایک مشہور جنگ کا وہ کہتا ہے, جنگ کا تو ماہر نہیں ہے, اینگلز کہتے ہیں کہ جنگ کو کھیل مت سمجھو, جنگ ایک ہنر ہے, اس سے دور رہو, اور اگر اپنے سے شروع کرنا ہے تو دشمن کو فارغ کر دو. جناب اسپیکر, ہمارا یہ خطہ, ایران, پاکستان, سارا جناب اسپیکر, یہ دنیا کی نعمتوں سے بڑا پڑا ہے. اس پہ لوگ آئیں گے, ہمیں ایک دوسرے کے سے لڑائیں گے, اور ہمارا ملک خدا نہ خواستہ ان مست سانڈوں کی جدوجہد کا وہ بنے گا. جناب اسپیکر, ہم نے آپ سے وہ نہیں کرنا, ہم نے اس کو نہیں ماننا, اس کو ہم نے پاڑ کے چلا جانا ہے. ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں غریب انسانوں کے لیے جینے کا حق چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, آئیں اکٹھے. یہ 5 نکات میں نے آپ سے کیے جناب اسپیکر, ان پہ دستخط کر دیں. 4-5 مہینے کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنائیں, ایک اچھا الیکشن کمیشن تشکیل دے دیں, الیکشن کروائے. کوئی آسمان نہیں گرے گا, مہان جیت جائے گا, کوئی آسمان نہیں گرے گا, لیکن پاکستان اسموتھلی چلنے پہ آ جائے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے جناب اسپیکر, شہباز بھائی کے دوست, ان کو سپورٹ کرنے والے, یہ آپ کے یار جو ہیں آپ کے ساتھ, آرٹیکل 6 ان لوگوں کو ہائی ٹریزن کا مجرم کہتا ہے, جو آئین توڑتے ہیں, جو آئین کو رونتے ہیں, جو آئین کا مذاق اڑاتے ہیں.
اور ان تمام لوگوں کو میرے تھائے اور بھائیوں سمیت ان تمام لوگوں کو آپ کو سمیت جناب اسپیکر آپ سب خدا نخواستہ ہم سب اس کی مجرم ہوں لیٹ اس سیو پاکستان. جناب اسپیکر سیاست کول مائنڈیڈ لوگوں کا کام ہے. سیاست میں کول مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں یا گالی سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو محمود صاحب. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ریپیٹڈلی آپ کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کرتے ہیں. لا منسٹر نے ریپیٹڈلی کہا ہے میں ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان آئی ایم ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ اے ڈائلاگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. آپ بیٹھیں گے تو رستے نکلیں گے. آپ بیٹھ کے بات کریں. کچھ نہ نکلے پہلے دن, 2 دن کے بعد نکلے گا, 3 دن کے بعد, مہینے کے بعد نکلے, مگر پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. میں حاضر ہوں. گورنمنٹ کے ممبران کو لانا میرا کام ہے, بلکہ آپ کو بھی لانا اس پلیٹ فارم پہ میرا کام ہے. جی محمود خان صاحب کا مائک کھولیں. جناب اسپیکر معافی چاہتا ہوں, آپ سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں. آپ سے اس بات پہ بات ہوگی کہ جو مینڈیٹ آپ اس کی واپسی کا ذکر کرو. میں اس کو ایکسپنج کر رہا ہوں. محمود خان صاحب, میں نے آپ کے لیڈر کو 2 دفعہ ہرایا ہے. میں نے اس الیکشن میں میرے خلاف کوئی پٹیشن نہیں ہے. کسی نے یہ پٹیشن نہیں کی کہ جی آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے یا ووٹ ٹھیک نہیں ہے. تو ہاؤ کین یو سے کہ وی آر ناٹ یور ٹرو ریپرزینٹیٹو. آپ لوگ اگر بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نیگوسیشن نہ کرنے کے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. یہ آفر کو ایکسپٹ کریں جو میں دے رہا ہوں. بیٹھیں. نتائج کہاں نکلیں گے؟ بیٹھ کے نکلیں گے. نتائج لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان سے نہ لڑیں, آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے نہ لڑیں, ایران سے تعلقات سب سے اچھے رکھیں. وہاں بھی تو بیٹھنا پڑے گا. تو ہم یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟